تقریباً روزانہ کی گزارش رہی تھی آپ احباب سے، آگے کا خلا اگر آپ کی وجود بابرکت سے پر ہو سکتا ہے تو تشریف لے آئیے آگے، تاکہ آگے کا خلا کچھ پر ہو جائے اور پیچھے آنے والے دوستوں کے لیے بھی آسانی رہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ صل علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہد، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على اس سے بہتر ایک زوردار صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر۔ خدا وند تبارک و تعالی آپ کا اس فرش عزا پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جامع روحانیت سندھ کے ارکان و بزرگان جن کی طرف سے یہ فرش عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، خدا ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص محترم اسلام والمسلمین قبلہ ثمر زیدی صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ جن کی طرف سے یہ مکان مہیا کیا گیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر سیدہ کو سید الشہداء کا پرسہ دے سکیں۔ ایام سید الشہداء اس وقت
دنیا کے تمام نکات میں منعقد ہو رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں جس میں آسمان، خلا، فضا، تمام موجودات تو ذکر حسین سے منور ہو ہی رہے تھے، لیکن ان ایام میں بالخصوص یہ سرزمین ذکر حسین سے منور ہو رہی ہے. وہ ذکر حسین کے تمام موجودات اپنی ولایت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں. ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جو ولایت خداوندی میں ہو اور وہ حسین کے ذکر سے محروم نہ ہوا ہو. ممکن نہیں. جو بھی موجودات ہیں، چرند و پرند کی صورت میں، حیوانات و جمادات کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جو دائرہ ولایت میں ہو اور وہ حسین کے غم میں غمگین نہ ہو. اور یہ ایام، اس میں بالخصوص یہ انسان، یہ زمین کے مختلف قطعات، یہ زمین کے ٹکڑے، یہ بھی منور ہو رہے ہیں ذکر حسین سے. اور یہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، آپ حضرات ہیں میرے ساتھ، اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مقدمہ خوبصورت انداز سے گزر جائے گا. میرے ساتھ دیجئے تھوڑا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آہستہ آہستہ ہمیں توفیق نصیب حال رہے گی کہ ہم دامن وقت کا تھوڑا خیال بھی رکھیں گے اور سر وقت جو ہے یہاں تشریف لانے کی کوشش کریں گے. جو ہے بعد میں آپ اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ایک خوبصورت روایت سے میں آپ کا اور یہاں ہمارا ہونا، اس روایت سے تعبیر کروں کہ اس سے زیادہ خوبصورت تعبیر اور کوئی مل نہیں سکتی. آپ اپنا وقت نکال کر مجلس اعزا میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی ایام اعزا شروع ہوتے ہیں آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے. حقیقت میں یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ جو زبان معصوم سے صادر ہوئی تھی. یہ آپ کا بیٹھنا اس زبان معصوم سے نکلے ہوئے جملے کی عملی تفسیر ہے کہ جو فرمانا یہ ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے قتل کی وجہ سے مومن کے قلب میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی آتش محبت ہے کہ جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. اب اگر اس حدیث کو میں اس جملے سے تعبیر کروں تو بے جانا ہوگا. تو اب جب تک اس سرزمین پر تا روز قیامت ایک بھی صاحب ایمان باقی بچا، یہ ذکر باقی رہے گا. جب تک اس سرزمین پر ایمان موجود ہے تب تک حسین ہے. جس دل میں دھڑکن کے ساتھ یہ محبت دھڑکتی ہے تب تک حسین ہے. اب اگر اس روایت کو میں اپنے جملوں میں بیان کرنا چاہوں تو میں ایسے کہوں گا کہ ہر وہ مومن کہ جس کے دل میں عشق حسین دھڑکتا ہے، جس کا دل ایمان سے لبریز ہے، ایام حسین شروع ہوتے ہی اس کا پورا وجود فرش اعزا بن جاتا ہے. جس کے دل میں حسین بستا ہے، ایام اعزا میں اس کا وجود فرش اعزا ہے. اس کو کسی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی مراسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ظاہری سجے ہوئے مجلس ہال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ایسے ماحول کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں سے پتا چلے کہ یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے. نا، بس جیسے ہی اول محرم کا چاند نمودار ہوا اس سرزمین پہ، جیسے ہی اس کے حسین نے ایک انگڑائی لی، اس کا پورا وجود، اس کا پورا وجود فرش اعزا بن جاتا ہے. پورا وجود. اللہ اکبر. اور قبلہ ذرا ادبی جملوں سے اس کو میں تعبیر کروں کہ یہ قلب کہ جس میں ایمان ہے، یہ قلب کہ جس میں حسین ہے، یہ قلب کہ جس میں عشق حسین ہے، اس قلب کی سرزمین ہمیشہ زرخیز رہے گی. کبھی اس سرزمین کو خزاں مؤثر نہیں کر سکتی.
اگلے جملے میں سماعت فرمائیے گا. اس قلب کی سرزمین کے جس میں ایمان ہے، اس قلب کی سرزمین کے جس میں حسین ہے، یہ کبھی اس پر خزاں متاثر نہیں ہوتی. یہ کبھی خزاں کے ہوا کے جھونکے اس کو بے اثر نہیں بنا سکتے. یہ سرزمین ہمیشہ سرخیز رہے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرزمین کہ جس کے شجر کاری کی آبیاری اشک حسین سے ہو، وہ سرزمین کبھی بھی خزاں سے متاثر نہیں ہو سکتی ہے. اس سرزمین کی آبیاری اشک حسین سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس سرزمین کو ہم پانی دیتے ہیں گریہ حسین سے. تو آپ خود ذرا اندازہ کیجئے جس سرزمین کو گریہ حسین سے آبیاری کی جائے، اللہ اکبر، وہ سرزمین کبھی بھی سوکھ نہیں سکتی، وہ سرزمین کبھی بھی بے اثر نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. 1 سے 2 منٹ ابھی اسی وادی میں کچھ عرض کروں. یہ سلسلے ایسے رہنے ہیں 1 سے 2 بار. اس کے بعد اپنے موضوع پر آؤں اگر آپ کا ساتھ ہے. یہ کربلا ایک سیرت ہے، یہ قیام ایک سیرت ہے. اب جب سیرت ہے تو استمرار ہے، اب جب سیرت ہے تو جاویدانی ہے. ہر دور کے مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مدعا اس صورت میں واضح کرے کہ آپ کس طرف ہیں. ہرگز یہ قیام کربلا کے جو 61 ہجری میں واقع ہوا ایسا نہیں ہے کہ وہاں تک رہا. نہیں، یہ جنگ کچھ اس طرح کی تھی، یہ قیام کچھ اس طرح سے تھا کہ 61 ہجری کے بعد ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ جس زمانے میں بھی رہ رہا ہے اپنا موقف واضح کرے کہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو کس طرف ہوتا. اللہ آپ کی سماعتوں میں سلام. ایسا نہیں ہے کہ اگر 61 ہجری میں گزر گیا تو گزر گیا. نہیں، آپ ابھی زندگی کر رہے ہیں. ہاں، اگر آپ ابھی زندگی کر رہے ہیں تو بتائیے کہ اگر ادھر ہوتے تو کیا کرتے. اسی کا نام سیرت سید الشہداء ہے کہ ہر زمانے میں یہ بتاتے رہیے کہ اگر ہم وہاں ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی مقام پر ایک بہت ہی عامیانہ اور سطحی جملہ آپ کے بزرگ عقائد کے حوالے کرتا چلوں. ہر زمانے میں ضروری ہے کہ میں ثبوت دوں کہ اگر میں ادھر ہوتا تو کس طرف ہوتا. ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر زمانے کے فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنا موقف واضح طور پر بیان کرے کہ میں اگر 61 ہجری میں ہوتا تو میں اس خط کے کس طرف کھڑا ہوتا. حسین کی جانب ہوتا یا یزید کی جانب ہوتا. ہر زمانے کے لیے ضروری ہے کہ اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ زیارت عاشور کی تلاوت بار بار کرو، ہر بار کرو. کیا اس لیے کہ اس زیارت عاشور میں ایک خلاصہ ہے اس پوری قیام کربلا کا اور اپنا موقف بیان کرنے کا کہ اگر ہوتے تو کیا کرتے. ہر روز کوشش کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں تو شب جمعہ یہ اعلان کرتے رہو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اور یہ جو کچھ بھی محبت حسین علیہ السلام میں ہم کر رہے ہیں، یہ سب اپنے موقف کا اظہار ہے کہ میں اگر ہوتا تو کس طرف ہوتا. عزاداری کی میں نے اس لیے تاکہ میں اپنے موقف کو بیان کر سکوں. سینہ زنی کی میں نے اس لیے کہ میں اپنے موقف کو بیان کر سکوں. میں مجلس عزا میں شرکت کر رہا ہوں کس لیے تاکہ میں اپنی بات کو بیان کر سکوں کہ میں اگر ہوتا تو کس طرف ہوتا. اب یہاں پر پہنچ کر وہ افراد کے جو اس سبیل میں مسدود واقع ہوتے ہیں، وہ افراد کے جو اس رستے کو بند کرنا چاہتے ہیں، مجالس کو بند کرنا چاہتے ہیں، عزاداری کو بند کرنا چاہتے ہیں،
سینہ زنی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، ماتمداری کو روکنا چاہتے ہیں، میں فقط ان سے دست بستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائی ہم تو یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو حسین کی طرف ہوتے، اگر تجھ میں یہ جرأت ہے تو بول کہ اس طرف ہوتے تو یزید کی طرف ہوتے۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو اس کو بند مت کرو، کیونکہ یہ اظہار ہے ہماری عقیدت کہ ہم اگر ہوتے تو یہ کرتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اظہار ہے اور یہ اظہار ہر سال مسلسل چلتا رہے گا۔ میں نکلا ہوں، میرے ساتھ ہیں آپ احباب، اگر گفتگو کو شروع کیا جائے تو تمہید میں تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا۔ انی اخرج، میں نکلا ہوں۔ نکلا کیوں ہوں؟ لطلب اصلاح، اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اچھا، یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہے میرے مولا حسین کی اس وصیت کی عبارت کو جو میرے مولا حسین نے اپنے بھائی ہیں میرے ساتھ محمد حنفیہ کو لکھی ہے۔ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، جاننے والے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی، یہ وہ چیز ہے کہ جو وصیت کے طور پر لکھ رہا ہے حسین اپنے بھائی کو، محمد ابن حنفیہ کو۔ کیا لکھ رہا ہے حسین؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وان محمدا عبدہ ورسولہ کہ من عند الحق، من عند الحق، وان الساعة وان اللہ قد یبعث من فی القبور۔ یہ عبارت آپ کو حفظ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ کہ یہ حسین گواہی دے رہا ہے کہ خدا ایک ہے، حسین گواہی دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ جنت و جہنم حق ہے، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ روز قیامت ہوگا، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ روز قیامت سب مبعوث ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا اس زمانے میں کسی کو پتا نہیں تھا کیا کہ حسین مومن و مسلم ہے؟ اگر میرے ساتھ بھی تو تھوڑا میرا ساتھ بھی دیجیے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا مختلف اینگل سے اس کو سماعت فرمائیے گا، تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل۔ اس کی ضرورت کیا ہے اس وقت اس گواہی کی؟ اور قبلہ یہ ہے وصیت۔ اللہ اکبر، ایک بہت ہی ذوقی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہ ہے وصیت۔ اب یہ وصیت میں یہ کیا لکھ رہے؟ بھائی ہمارے ہاں تو وصیت مال و دولت کی ہوتی ہے، میں مر گیا، میرا یہ جو پیچھے مال بچا ہے یہ فلاں کو دینا، میری یہ ملکیت میرے فلاں بیٹے کی، میری یہ جاگیر میرے فلاں بیٹے کی۔ مولا حسین یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کر رہے ہیں۔ حسین اگر یہ کہوں تو بد نہ ہوگا کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہاری ملکیت اور تمہاری جاگیر ہو، لیکن حسین کی ملکیت اس کا ایمان ہے۔ اللہ تمہاری ملکیت جاگیر و مال و دولت و کثر و قصور ہوں گے، لیکن حسین وہ ہے کہ جس کی ملکیت اس کا ایمان ہے، اس کی دولت اس کا اسلام ہے۔ اظہار کر رہے ہیں۔ قبلہ ذرا اس اینگل سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ ضرورت پیش کیوں آئی۔ آج کی جو میری گفتگو ہے یہ تقریباً اسی خیال پر ہے کہ یہ ضرورت پیش کیوں آئی۔ پہلے میرے حسین کا جملہ اور اس کے بعد قرآن کی کچھ آیات۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اپنی گواہی دیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت و جہنم پر میرا ایمان ہے، روز قیامت سب اٹھائے جائیں گے، ان سے حساب و کتاب۔ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اپنے قیام کی بنیاد
اپنے اعلان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا عقیدہ کیا ہے. اپنے قیام کا اظہار کر رہے ہیں اس جملے سے کہ غلط فہمی ذہن میں پیدا نہ ہو. میں مومن باللہ ہوں, میں مومن بالرسول ہوں, میں مومن بالیوم الاخرہ ہوں. من کان آمن باللہ والیوم الاخر, جو بھی روز قیامت اور خدا پر ایمان رکھتا ہے. اپنے قیام کی ابتدا ان جملے سے کر رہے ہیں. شاید ایک ایسے خطر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو خطر حسین کی شہادت کے بعد بیدار ہونا تھا. اللہ, بس ایک جملہ کہوں گا, آپ تاریخ سے مجھ سے زیادہ واقف بیٹھیں, انشاءاللہ اس گہرائی تک پہنچ جائیں گے. شاید اس خطر کی طرف جناب کا اشارہ ہو جو خطر جناب حسین کی شہادت کے بعد واقع ہوا. حسین ابھی سے کہہ رہے ہیں یاد رکھنا میں مومن ہوں, حسین ابھی سے کہہ رہے ہیں یاد رکھنا میں ایمان رکھتا ہوں. کیا؟ تاکہ اس لیے تاکہ شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک باغی گروہ تھا. اللہ اکبر, کوئی یہ نہ کہے کہ ایک باغی گروہ تھا جو مسلم حکومت کے خلاف اس نے خروج کیا تھا. بعد میں آنے والی اس آواز کو روکنے کا انتظام حسین نے پہلے کر لیا ہے. کہ کوئی باغی نہ کہے. یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ کہا جائے کہ یہ باغی تھا, یہ حکومت اسلامی کے خلاف اس نے خروج کیا تھا. حسین نے اس کا انتظام پہلے کیا کہ دیکھو نہیں, میں باغی نہیں ہوں. جس اسلام کے خروج کے لیے تم فتویٰ لگا رہے ہو عین اسلام میں ہی ہوں, اس کی حقانیت میں ہے. یہ حسین نے کیا اس وقت. اب تھوڑا تحمل کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا. کچھ عرائض قرآنی اسی خیال کے تحت آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. پہلے سدے باب کیا. پہلے یہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی یہ کہے کہ یہ باغی تھا, تو اس بغاوت کے اعلان کی پہلے روک تھام کرنے کے لیے کہا یشہدو, میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں. یہ طرز تفکر, یہ معاشرہ اس طرف جا رہا تھا کہ ایسی باتیں کرتا. یہ خطر لاحق ہے کہ ایسے ہونا ہے. اس لیے میرے حسین نے یہ اظہار پہلے کیا, بالکل ویسے جیسے قرآن کی آیات نے ہمیں کچھ خطرات سے پہلے آشنا کروایا. اگر میرے ساتھ ہیں تو تھوڑا میرا ساتھ بھی دیجیے آپ. بالکل ایسے جیسے قرآن نے کچھ خطرات کی طرف ہمیں پہلے سے تھوڑی آگاہی دلائی کہ ایسے بعد میں ہو سکتا ہے, ذرا ہوشیار رہنا. ایسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں واقع ہو, ذرا سنبھل کے رہنا. پہلے قرآن نے کچھ مقامات ایسے بتائے ہیں جس میں ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جو قرآن نے پہلے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے, ذرا خود کو سنبھالنا. چند آیات آپ کی بارگاہ میں تلاوت کر رہا ہوں. جنگ احد کے بعد کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے یہ شوشہ اٹھایا گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, تاکہ اس شوشے پر, اس غلط افواہ پر کچھ آثار مترتب کر سکے. اللہ اکبر. کیونکہ بہت محتاط انداز سے آگے بڑھنا ہے اس میدان میں, آپ کی سماعتوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے زیادہ وضاحت سے کچھ عرض نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ آپ اس طرح تک پہنچ پائیں گے. ایک ایسا شوشہ ابھرا, کیوں؟ تاکہ اس افواہ پر کچھ آثار مترتب ہو سکے. اسی کو دیکھ کر قرآن نے کہا افَإِن مَاتَ, اگر میرے ساتھ ہیں او قُتِلَ لَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یاد رکھو کیا کر رہے ہو, کیوں ایسی باتیں. اگر رسول کریم مارے گئے, قتل ہو گئے یا مر گئے, تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اللہ, اگر یہ مر گئے یا مارے گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟
واپس اسی راستے پر چلے جاؤ گے جہاں سے یہ رسول تمہیں کھینچ کے لایا ہے. جس گمراہی میں تم تھے کیا تم اس طرف پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم واپس چلے جاؤ گے اسی طرف جس طرف سے یہ رسول تمہیں واپس لائے ہیں؟ یہاں تک پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم پلٹ بھی گئے تو لن یضر اللہ شیئا، اگر تم پلٹ بھی گئے، اگر چلے بھی گئے تو تمہارے جانے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم ہو جاؤ؟ یہ ایک آیت. پھر ایک جگہ پر دوسری آیت میں ارشاد ہوا، ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں گے آگے تو اب جو سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں افراد وہ میرے خیال میں سد راہ کا باعث نہیں بنیں گے انشاءاللہ اگر آپ تشریف لے آئیں گے آگے تو. محمد و آل محمد صلوات. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. پہلے مرحلے میں کہا اگر ہوا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم پلٹ گئے بھی تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر تم ہو تب بھی اپنے لیے ہو، اگر نہیں رہو گے تو اس کا نقصان بھی تم کو ہی ہوگا. اگر کچھ کرو گے تو وہ جنت تمہارے لیے ہے، اگر نہیں کرو گے تب بھی اصحاب سعیر تم شمار کیے جاؤ گے. تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ اندیشہ کہ کیا تم پلٹ جاؤ گے. اور ایک آیت پر کہا گیا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم پلٹانا چاہتے ہو؟ کچھ ایسے موارد شرعیات تھے جس میں کچھ لوگوں نے ایسا کچھ کیا تھا تو قرآن نے یہ اندیشہ دیا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم حکم جاہلیت کو چاہتے ہو کہ پھر وہی لاگو ہو جائے؟ اندیشہ ہے. اور قبلہ عجیب مقام ہے اس آیت کا. میں فقط تلاوت کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت حساس مقام ہے. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف تلاوت کروں گا، نقطے کی تہ تک آپ پہنچیے گا. مجھے نہیں پتا ایک آیت میں کہا گیا کہ اگر یہ چلے گئے تو کیا پلٹ جاؤ گے؟ اگر چلے گئے تو کیا دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کیا تم حکم جاہلیت کو پھر سے چاہتے ہو کیا کہ جو جہالت میں گزر چکا وہ پھر سے ہو؟ کیا یہ تم چاہتے ہو کیا؟ قبلہ مجھے نہیں پتا، وہ جا کے آپ دیکھیے گا. لیکن یہی آیت افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو میری آقا زادی سیدہ فاطمہ نے خطبہ فدقیہ میں استشہاد کے طور ایک قدم میرے ساتھ چلی گئے، ایک قدم اور. مجھے نہیں پتا یہ دو آیتوں کو ذہن میں رکھیے. اگر چلے گئے تو کیا پلٹ جاؤ گے؟ اگر یہاں سے چلے گئے تو کیا پلٹ جاؤ گے؟ اور اس کے بعد کہا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم پھر سے چاہتے ہو؟ اب وہاں جا کر آپ شروعات دیکھیے گا. میری آقا زادی نے محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جو خطبہ فدقیہ دیا ہے مسجد میں موجود تمام اصحاب کے درمیان میں، یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے ظاہراً، یہ کلمہ گو ہے، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ شہادتیں دینے والے ہیں. ان کو مخاطب کر کے اس آیت کی تلاوت کی ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم؟ اب زیادہ تفاصیل الگ، لیکن کم سے کم اتنا استنتاج ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی مخاطب ہیں وہ پلٹ کر جانے والے تھے. اگر یہ ہو گیا تو کیا ایسے کرو گے؟ اور پھر تلاوت کر کے بتا بھی دیا کہ میں کن کے لیے ہوں. اللہ اکبر. کتنا اس کو ذرا اس زاویے سے سنیے گا کہ میری آقا زادی اس مجمع میں اس آیت کو تلاوت کر کے بتا رہی ہیں کہ ابھی جو کچھ بھی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو
ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہو، باغ صدق کو لوٹ رہے ہو، غصب کر رہے ہو ہمارا حق، میرے 8ویں امام کے دور میں، اللہ اکبر، یہ واقعہ سنیے گا اور غصب باغ صدق کی حقیقت جانیے۔ میرے 8ویں امام کے دور میں ایک بار غالباً مامون نے غالباً میرے 8ویں امام کے سامنے یہ سب کے سامنے کہا کہ آپ کہتے رہتے ہو آپ کا حق باغ صدق، آپ کا حق باغ صدق، کہیے کہاں تک ہے حدود باغ صدق کی؟ ہم آپ کو ابھی لوٹا دیتے، ہم آپ کو ابھی واپس کر دیتے، بتائیے کہاں سے کہاں تک ہے؟ میرے مولا نے کہا اچھا واپس دو گے؟ کہا ہاں واپس دیں گے۔ اچھا واپس دو گے؟ ہاں۔ کہا یہاں پر نقشہ بچھاؤ پوری سرزمین کا، پوری زمین کا، پورے اسلامی ممالک کا نقشہ بٹھاؤ۔ جیسے ہی نقشہ کھول کے سامنے رکھا گیا، میرے مولا نے ابتدا معین کی اور انتہا معین کی، تو یہ ساری مملکت اسلامی تھی۔ میرے مولا نے کہا تم جس کو باغ صدق سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں باغ صدق نہیں، حکومت اسلامی تھی جو ہماری غصب ہو کے کسی اور طرف چلی گئی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ ہمیں لوٹا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب اس روایت کے تناظر میں سنیے گا، میری آقا زادی کہہ رہی جو کچھ بھی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم پلٹانا چاہتے ہو؟ یا جاہلیت کا حکم پھر سے کیا کیا؟ باغ صدق غصب کر لیا اور علی کو خانہ نشین کر لیا۔ جہاں پر علی کو بیٹھنا تھا وہاں پر علی کو بیٹھنے نہیں دیا، جو کچھ بھی کیا، کہا یہ حکم جاہلیت ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اور جو بھی اندیشہ قرآن نے بیان کیا ایسے ہوا۔ آمادہ ہیں ایک قدم اور آگے چلو اس میں۔ ایک واقعہ اس سے اور آگے کا قرآن نے پہلے بتا دیا۔ ایک اندیشہ تھا جو بعد میں رونما ہوا، وہ خطاب تھا، کیونکہ یہ اندیشوں کی بات آ گئی ہے تو اس میں بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرے موضوع سے متصل نہیں ہے۔ البتہ اندیشے کے طور پر قرآن نے کہا ایسے ہونے والا ہے اور پھر وہ ہوا۔ ایک مقام پر سورہ احزاب میں رک کے امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بہت حساس مرحلہ ہے، نقطے کی گہرائی تک آپ کو خود پہنچیے گا، اپنے گھروں میں رکھیے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور کون سی جاہلیت؟ جاہلیت الاولیٰ۔ اپنے گھر میں رہو اور تبرج جاہلیت مت کرو۔ یہ اخلاقیات والا حکم نہیں ہے۔ مومنات کے لیے جو اخلاقیات کے حکم ہیں، پردہ داری وغیرہ، وہ سورہ نور میں بیان کیے ہیں۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت کہ اپنے گھر میں رہو، فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت الاولیٰ، جاہلیت اولیٰ والا تبرج مت کرو۔ تبرج، یہ تبرج کیا ہے؟ ظاہری طور پہ اس کا معنی جو اگر کرتے ہیں وہ بناؤ، وہ سنگھار، وہ زینت، وہ نہ کرو جیسا جاہلیت میں کیا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کے ترجمے کی طرف ظاہر نگاہ کریں تو آپ خود بھی جا کے دیکھیے گا، یعنی جیسے جاہلیت اولیٰ میں عورتیں اس طرح ہوتی تھی کہ ابھر کر سامنے آنا، ایسے مت کرنا۔ اب ذرا برج کی لغوی معنی پر توجہ کیجئے، اگر میرے ساتھ ہیں تو ذرا برج کی لغوی معنی پر توجہ کیجئے اور ان دو آیات کے دو حصوں کو آپس میں ملائیے۔ برج کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا ایسے ظاہر ہونا کہ وہ دور سے نظر آ جائے، کسی چیز کا ایسے ابھر کر سامنے آنا کہ وہ دور فاصلے سے بھی نظر میں آ جائے۔ یہ ہم بلند و بالا عمارتوں کو برج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنی دور، بہت حساس مرحلہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، یہ
بلند و بالا عمارتوں کو برج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دور سے نظر آتی ہیں. قبلہ اس معنی کو ذہن میں رکھیے. آیت کے دو حصوں کو ملائیے. کہہ رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں رہیے. فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کسی ایسی صورت میں باہر نہ نکلیے کہ دور سے نظر آ جائیں. اب قرآن کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے اور تاریخ امہات المومنین میں نگاہ کیجئے. کیا کوئی ایسی تھی؟ قرآن کے اس اندیشے کو ذہن میں رکھیے اور پھر ذرا تاریخ میں نگاہ کیجئے. کیا کوئی ایسی امہات المومنین تھی کیا کہ جو ایسے ظاہر ہوئی کہ دور سے نظر آنا پڑے اس کو؟ یہ کچھ خدشات ہیں، یہ کچھ خدشات ہیں جو قرآن کی روح سے بیان ہوئے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کا اندیشہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو. حبیب کبریا کہیں گے اے میرے پروردگار، اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا. اہل علم حضرات تشریف فرمائے مہجور کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے حجر سے لیں یا ہوجر سے، دونوں معنی کے حوالے سے صحیح ہے. بالکل کچھ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی باتوں کو نہیں مانا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا. اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان دونوں معنوں کی وضاحت کر سکوں، چاہے حجر سے یا حجر سے. اے میرے پروردگار، اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا. تو قرآن مہجور ہوا یا نہیں؟ یہ وہ خدشات ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے اور بعد میں یہ واقع ہوا. بالکل اسی رنگ سے حسین ابن علی نے گواہی دی. اللہ اکبر، میرے ساتھ ہیں تو ٹھیک، کیونکہ ایسا بعد میں ہونا تھا. تو آپ نکلے ہیں تو کیا کریں گے؟ کہا میں اصلاح کروں گا. اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ محمد مصطفیٰ سے پہلے کیا تھا؟ جاہلیت. محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد پلٹے کہاں قرآن کی روح سے؟ جاہلیت کی طرف. پہلے بھی جاہلیت تھی، بعد میں پلٹے بھی جاہلیت کی طرف. جو پہلے تھا وہ بعد میں آ رہا تھا. اور حسین ابن علی اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ جو پہلے جاہلیت تھی وہ اب واپس آ رہی ہے. تو پہلے والی جاہلیت سے نجات کس نے دی؟ میرے ساتھ رہیے، لطف آئے گا جب نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. پہلے والی جاہلیت سے نجات کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ نے. اب جو جاہلیت واپس آ رہی ہے اس سے نجات کون دے گا؟ اللہ اکبر. پہلے والی جاہلیت سے نجات دی محمد مصطفیٰ نے. دوسری والی جاہلیت حسین دیکھ رہا ہے کہ یہ سب جاہلیت کی طرف پلٹ رہے. اس وقت کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اچھا اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کہا اسیر بے سیرت جدی، نجات ایسے ہی دوں گا جیسے نانا محمد مصطفیٰ نے دی ہے. نجات ایسے ہی دوں گا جیسے محمد مصطفیٰ نے. اچھا تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ دوسرے اور ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے دین پہ چلنے والے ہیں. کہا ہوں گے لیکن مجھ جیسا کوئی نہیں. کہا کیوں؟ کیونکہ میں واحد ہوں جس کے لیے کہا الحسین منی فانا من الحسین. میری سیرت محمد کی سیرت سے الگ نہیں ہے، مجھے ہی دینی ہے. کیونکہ مجھ میں ہی وہ سیرت محمد مصطفیٰ، میں ہی حسین منی وانا من الحسین کا مصداق. یہ آخری نقطہ اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں. میں سیرت محمد مصطفیٰ پر چلتے ہوئے ہدایت کروں گا. وہ سیرت ابھی، یہ عجیب اضافہ ہے اس وصیت. میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ بسم اللہ. سیرت جدی وہ سیرت ابھی.
نانا کی اور بابا کی سیرت، نانا محمد مصطفیٰ کی اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت، تو کیا بابا کی سیرت محمد مصطفیٰ کی سیرت سے جدا تھی کیا؟ جب سیرت ایک ہی ہے تو الگ سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ جب سیرت کا مسیر ایک ہے تو نام الگ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں نانا کی سیرت اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے مطابق چلتے ہوئے ہدایت دوں گا. میں ویسا ہی کروں گا جیسا نانا نے کیا، ویسا ہی کروں گا جیسا بابا نے کیا. اللہ اکبر. یہاں ایک اور نقطہ ہے جو میرے مولا حسین بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد منبر تو محمد مصطفیٰ کا ہی رہا، لیکن شخصیات تبدیل ہوتی گئی، سنت کے دعوے دار زیادہ ہو گئے. ہر کوئی کہہ رہا ہے سنت کا وارث میں ہوں، ہر کوئی کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی سنت کا وارث میں ہوں. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کسی روش سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں فقط محمد کی اس سیرت کو زندہ کروں گا جو مجھے بابا علی سے ملی ہے. دوسری کوئی سیرت میری ملحوظ خاطر نہیں ہے، دوسری کوئی سیرت ایسی نہیں ہے کہ جس سیرت پر چل کر آپ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا حق ادا کر سکا. فقط بابا علی کی سیرت پر چل کر میں سیرت محمد مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے تمہیں جاہلیت سے نجات دوں گا. میں کر سکتا ہوں جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا. میں اس راہ کی طرف گامزن کروا سکتا ہوں جس راہ پر محمد مصطفیٰ نے چلا ہے. تو قبلہ تاریخ نے دیکھا کہ حسین نے وہ گوہر نایاب تاریخ کو لیے. اصحاب حسین کی صورت میں دنیا کو وہ گوہر نایاب ملے کہ رہتی دنیا تک ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. امام رضا سے کہا گیا تھا نا مولا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اٹھیے، قیام کیجئے، بنو عباس کے خلاف تلوار اٹھائیے، کیوں نہیں اٹھ رہے آپ؟ کہا نہیں ہم اتنے نہیں ہیں. کہا کیوں اتنے نہیں ہیں؟ ہم اتنے ہیں. کربلا میں بھی تو صرف 72 تھے. مولا کا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. مخاطب کر کے سائل کو کہا کیا تم خود کو ان کے ترازو میں رکھ کے تول رہے ہو؟ یہ 72 آسمان کے وہ ستارے ہیں کہ جس کی مثل قیامت تک اب پیدا نہیں ہوگی. جیسے یہ ہوئے ویسا اب کوئی نہیں ہوگا. ایسوں کو لے کر یہ مکے سے چلے. آج 2 محرم ہے، چند فقرے سماعت فرمائیے. من کان باذلا فینا مہجتا موطن النفس علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. جو بھی خدا سے ملنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے. خدا سے ملنے والوں کو لیتے ہوئے حسین چل رہے ہیں. یہ ابھی کچھ دیر پہلے منزل شغاف پر رکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حسین نے منزل شغاف سے اتنا زیادہ پانی کیوں لیا تھا. ایک مقام پر رکے، حسین کے قافلے سے اللہ اکبر کی صدا بلند. قریب گئے، دیکھا ایک لشکر ہے کہ جو حسین کے کاروان کے قریب آ رہا ہے.
ہاتھ میں پرچم ہے جو دور سے نخلستان کی مانند نظر آ رہے تھے. جیسے ہی لشکر کو دیکھا نا حسین صف بستہ ہو گیا. لشکر قریب پہنچا, دیکھا ان میں لڑنے کی تاب نہیں ہے, سفر سے چور ہیں, تھکاوٹ سے برا حال ہے. انسان تو انسان, ان کے جانور بھی جاں بلب ہیں. ایک بار اپنے قافلے والوں کو کہا جاؤ ان سب کو پانی پلاؤ. مولا پلا دیا پانی, کہا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. یہ اشرف سے روایت ہے. اشرف کہتا ہے میں اتنا بے تاب اور بے حال تھا کہ میں پانی اپنے ہاتھ سے بھی پی نہیں پا رہا تھا. ہاتھ میں کوزہ پکڑنے کی بھی سکت نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ یہ زہرا کا لال آگے آیا, مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی چند قدم آگے بڑھے, بس تحمل سے غصہ دیتے جائیے گا. یہ قافلہ آگے بڑھ رہا, یہ ایک مقام پر میرے مولا کا رہوار رک گیا. چلنے کا اشارہ کیا, آگے نہیں بڑھ رہا. پھر چلنے کا اشارہ کیا, میرا رہوار رکا ہوا. یا ایک بار میرے مولا نے کہا اس سواری کو ہٹاؤ, دوسری سواری لاؤ. میرا مولا دوسری سواری پر سوار ہوا, اس کو چلنے کا اشارہ کیا, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. یا میرے مولا اتر گئے. آس پاس والوں سے پوچھنے لگا ذرا بتاؤ تو اس سرزمین کا نام کیا ہے. آباد ازاں ہے, منظر کو ذہنوں میں رکھیے اور میرے ساتھ چلیے. بلایا گیا کسی کو, کہا کیا ہے اس سرزمین کا نام. کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا اس کے علاوہ اور کوئی نام. کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. کہا اس کے علاوہ اور کوئی نام. کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہو. کہا ہاں مولا ہمارے بڑے بزرگ کے, جملہ سنیے گا آزادارو, مولا ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ اس سرزمین کے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. یہ کرب و بلا کا نام سننا تھا. یا ایک بار کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا, اے میرے پروردگار میں کرب و بلا سے تجھ سے امان چاہتا ہوں. آزادارو سے جملہ سنیے گا. ایک بار یہ جو آواز آئی کہ مولا اس کو کربلا کہتے ہیں, میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم یہیں رہیں گے. یہاں رہنے کا آواز سننا تھا. یا اسی نے کہا مولا میں آپ کو ایک صلاح دوں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو مولا اگر میری گزارش مانے تو آپ اس سرزمین کو مت لیں. کہا کیوں. کہا مولا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ سرزمین کبھی نبی اور اولاد نبی کو راس نہیں آتی. مولا یہ سرزمین اولاد نبی کو راس نہیں آتی. مولا نے کہا نہیں, هذا محط رحالنا ومسفق دمائنا ومحل قبورنا. یہیں پر خیمہ لگاؤ, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں پر ہمارے لاشوں کے قبرستان بنیں گے. روایات نے لکھا یہ جیسے ہی قافلہ رکا نا, میرے مولا نے جیسے ہی قافلے کو روکنے کو کہا, یا اس طرف سے میری آقا زادی فضا کا آواز آئی. مولا کہا کیا. کہا مولا آپ کو آقا زادی ام کلثوم بلا رہی ہے. میرے مولا جلدی جلدی اس محمل کی طرف گئے جو میری آقا زادی ام کلثوم کا تھا. قریب آئے. کہا بہن کیا بات ہے, کیوں بلایا ہے. کہا بھائی حسین جتنا ہو سکے اس سرزمین سے جلدی باہر نکلی. مجھے نہیں پتا کہ اس سرزمین میں کیا ہے کہ یہاں پہنچتے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے. اس خوف نے میرے پورے جسم کو اپنے آگے میں لے لیا ہے. ہاں زادارو روایت نے لکھا میرے مولا حسین نے آقا زادی کے دونوں ہاتھ پکڑے, تسلی دیتے ہوئے کہا آؤ بہن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں رکا ہوں. آئے بہن میں بابا کے ساتھ صفین کے میدان سے واپس آ رہا تھا. یہی وہ مقام تھا جہاں پر بابا کچھ لمحے کے لیے رکے تھے. بابا بھائی حسن کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ اچانک پتہ نہیں کیا دیکھا کہ یہ ایک لفظ اٹھ بیٹھے اور رونے لگے. میں نے بابا سے پوچھا بابا کیا دیکھ لیا. کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ میں اس پوری سرزمین کو خون کے دریا میں دیکھ رہا ہوں. اے حسین
میں تجھے دیکھ رہا ہوں جو اس دریا میں، اس خون کے دریا میں غلطہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بابا نے مجھے کہا حسین اگر تمہارا یہ حشر ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا بابا میں اس مقام پر صبر کروں گا۔ اپنی بہن کو دلاسا دیا، کہا بہن ام کلثوم یہ صبر کا مقام ہے۔ بس ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ روایت نے لکھا کہ میرے مولا نے کہا یہیں پر خیمہ لگاؤ۔ خیمہ لگانے کا حکم ہوا۔ میرے مولا نے ابوالفضل شہنشاہ وفا کو مخاطب کر کے کہا عباس پہلے بہن زینب کا خیمہ لگا، پہلے زینب کا خیمہ لگاؤ۔ بس حضرتارو یہ ایک روایت، عجیب منظر ہے اس روایت کا۔ کہا پہلے زینب کا خیمہ لگاؤ۔ زینب کا خیمہ لگایا گیا، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ زینب کی سواری کو خیمے کے دروازے کے پاس لایا گیا۔ تمام جوانان بنی ہاشم خیمے کے دروازے کے نزدیک پہنچے اور ایک بار میرے مولا نے مسروق کی طرف دیکھا۔ وہ مسروق جو میرے مولا حسین کا مؤذن تھا قافلے کا، حجاج بن مسروق، مولا عباس نے اس کی طرف دیکھا اور ایک بار مسروق نے کاروان کی طرف توجہ کر کے کہا ایھا الکرامون غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے عزتداروں اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر نیچے کر لو کہ زینب سواری سے اتر رہی ہے، زینب سرزمین کربلا پہ اتر رہی ہے۔ آزادارو یہ اہتمام ہے میری آقازادی زینب کے لیے۔ آئیے آقازادی ذرا 11 محرم کو بتائیں کیا ہوا۔ روایات نے لکھا جب بنا محمل کے سواریوں کو آقازادی کے نزدیک لایا گیا، یہ شمر ملعون آگے بڑھا۔ امام باقر فرماتے ہیں جیسے یہ ملعون آگے بڑھا، میری پھپھی زینب آگے بڑھ کے کہا اے ملعون دور ہٹ جا، ہم وہ پردہ دار ہیں کہ ہمارے سایوں پر بھی کبھی کسی نامحرم نے نگاہ نہیں کی، ہم خود اپنی مستورات کو سوار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم يا حسين